الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار 80 ٹائم درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں کثیر اضافہ ہوتا ہے اور آج بھی ہوگا۔ آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بغیر وضو کے جو درود شریف ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی مفتی صاحب، بغیر وضو کے درود پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بغیر وضو کے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں، اوراد و وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں، اور یوں ہی بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اگر چھونا ہو تو وہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر ادب یہی ہے، چاہے درود پاک پڑھنا ہو، چاہے کچھ اوراد و وظائف کرنے ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور بیٹھ کر با ادب طریقے سے پڑھیں، کیونکہ جب اس طریقے سے پڑھیں گے انسان کی توجہ بھی زیادہ ہوگی، وضو ہوگا تو روحانیت بھی زیادہ حاصل ہوگی، اور جو ذکر کر رہے ہیں، جو درود پڑھ رہے ہیں، جو اسی طرح جو دیگر اوراد و وظائف کر رہے ہیں، اس کے اثرات بھی بہتر مرتب ہوں گے۔ اچھا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ چلیں وضو تو ہے، بعض اوقات بعض ایسے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں کہ جن کے وضو ایک ٹائم تک رہتے ہیں، 5 6 گھنٹے، لیکن اس درمیان اب جیسے مختلف صورتیں، اب کوئی پان بھی کھا رہا ہے، کوئی گٹکا بھی کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو اب کیا فرمائیں گے کہ باوضو تو ہیں؟ دیکھیں، باوضو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ منہ میں بدبو وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لازمی ہے۔ اگر کوئی اس طرح پان کھانے کا عادی ہے یا کوئی نسوار وغیرہ استعمال کرتا ہے، سگریٹ یوز کرتا ہے، جی جی، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جب منہ میں بدبو پیدا ہو گئی تو اب ذکر و اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب اگر ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو اچھی طرح سے کلی کر لیں، مسواک کر لیں، منہ کی صفائی حاصل کریں، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کا پڑھنا، ذکر و اذکار کا کرنا، اور قرآن کی تلاوت بھی بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے، اور یہ آپ نے سن لیا، لیکن جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، جتنا اہتمام ہوگا، انشاءاللہ اسی قدر اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتا اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جو بزرگ 300-400 سال پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ کیا وہ خواب میں اگر اپنی بیعت میں لے تو وہ بیعت ہو سکتی ہے؟ خواب میں بیعت کرنا، مرید بنانا، جبکہ وصال ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے۔ ویسے تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے کہا کہ وہ میرا مرید ہے تو وہ میرا مرید ہے، تو ان کی طرف سے جو فیوز و برکات ہیں وہ تو اس کو ملیں گے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ بیعت ہونے کا جو ایک اسپیشلی جو مقصد ہے، جی، وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو۔ ٹھیک ہے۔ کسی نیک انسان کے ساتھ اپنے آپ کو بندہ مربوط کرتا ہے، اپنی نسبت اس کے ساتھ کرتا ہے، اس سے زیادہ ملاقات رکھتا ہے۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پڑھتا ہے، اس کے بتائے گئے طریقوں کے اوپر چلتا ہے، تو یہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مرید ہونا اصل میں ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک نسبت بھی حاصل ہوتی ہے، نیک شخص کی نسبت بھی حاصل ہوتی ہے، اس کا وسیلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اصلاح ہو، اس کے عمل میں بہتری آئے، اس کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ صحیح۔ تو بے شک جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی کہے کہ میرا مرید ہے
تو ضرور وہ میرا مرید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی پیر کامل کی بیعت کرنا جو موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں ان کے پاس حاضر ہو کر تربیت حاصل کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ دیکھا بھی گیا ہے جی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ فلاں بزرگ کے مرید ہیں۔ صحیح، وہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں یا تو خواب میں ہو گیا تھا، یا بس غوث پاک نے فرما دیا کہ جس نے کہا کہ میں ان کا مرید ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں ان کا مرید ہوں، لہٰذا میں ان کا مرید ہوں۔ تو بے شک ایسی ہی بات ہے، وہ ایک علیحدہ صورت ہے، مگر مرید ہونے میں جو جیسے کہ میں نے کہا کہ اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی جی جیسے سوال کیا گیا علماء سے کہ اگر کسی کے پیر کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا وہ دوسری جگہ پر بیعت کر سکتا ہے؟ تو یہی فرمایا گیا کہ اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے مزید اصلاح اعمال کی ضرورت ہے، نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اب یہ دوسرے پیر سے بیعت ہو سکتا ہے صحیح، تاکہ مزید اپنی اصلاح کر سکے۔ ٹھیک، تو یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ خواب میں آ کر فلاں بزرگ نے مجھے مرید کر لیا تھا، لہٰذا اب میں ان کا مرید ہو گیا ہوں۔ جو پیر موجود ہیں، حاضر ہیں، حیات ہیں، جامع شرائط بھی ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کا مرید ہو جائے تاکہ جو زندگی کے جو معاملات ہیں اور عاد و وظائف بھی ملتے ہیں، جس سے دیگر ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اصلاح بھی ہوتی رہے۔ بعض اوقات ایک وسوسہ آتا ہے کہ جب قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کسی کے مرید ہوں، بس یہ رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ دیکھیں بس وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہی یہ بات ذہن میں ڈال دی جاتی ہے۔ جی جی وہ تو علم کے حوالے سے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کے علم حاصل کیا جائے، احادیث طیبہ کو پڑھ کے علم حاصل کیا جائے۔ دیکھیے دین کے کچھ شعبے ہیں، ٹھیک ہے، جو مین دین کے شعبے ہیں، ان میں ایک شعبہ ہے عقائد کا، ٹھیک ہے، کہ انسان کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے صحیح، اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں، صحیح، بزرگان دین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے۔ ایک شعبہ تو یہ ہے، ایک شعبہ احکام کا ہے کہ خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، جو دیگر جو ہمارے معاملات ہیں دنیا کے وہ کیسے گزارنے ہیں، اور ایک شعبہ جو ہے وہ اخلاص اور احسان کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اخلاص اور احسان کا جو شعبہ ہے اس میں یہ والی چیزیں آتی ہیں۔ ویسے تو اگرچہ جو غرور ہے، تکبر ہے، حسد، چغلی، غیبت، ان سے بچنا ویسے ہی لازم ہے، جی مگر اخلاص اور احسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جب تک ہمارے سامنے ہماری کوئی اصلاح کرنے والا موجود نہیں ہوتا صحیح، تو ان کی اصلاح ہو نہیں پاتی ہے۔ بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ٹھیک، عام آدمی عقائد کے موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح جو دیگر ہمارے مسائل شرعی ہیں ان سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جھوٹ کیا ہے، صحیح، اس کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ چغلی، غیبت کیا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ حسد کیا ہے۔ وہ حسد میں مبتلا ہو بھی رہا ہوتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں چل رہا چلتا، ہوتا، شیطان اس کو کہتا ہے کہ نہیں تم حسد میں مبتلا نہیں ہو رہے۔ تو جب یہ والی جو اخلاص اور احسان کی جو صورت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو ایک پیر سے کوئی شخص مرید ہوتا ہے، بالخصوص اس کے لیے جو ہے پیر صاحب اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور بہت سارے پیران اعظام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سبھی پہلوؤں میں اصلاح کرتے ہیں۔ صحیح، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان تینوں ہی شعبوں میں اصلاح اصلاح کی، فرمائی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، جی اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس نے کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، شیطان کے وار کیا ہے، شیطان کس کس طرح سے وار کرتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، یا آپ خود کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ صحیح، پھر کتاب پڑھنے کے لیے بھی وہ شخص بیٹھے جس نے زندگی بھر کبھی دین کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ صحیح، مراد یہ ہے کہ کبھی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھی، اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ روزہ رکھنے والا ہے، دین اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کرنے والا صحیح، ہے، مگر اب وہ اس نے کبھی کتاب اٹھا کر دیکھی نہیں ہے۔ وہ صحیح، فریج کا کام کرتا ہے، وہ اے سی کا کام کرتا ہے، وہ دیگر کوئی کاروبار کرتا ہے۔ اب جب وہ احیاء العلوم اٹھائے گا، منہاج العابدین اٹھائے گا، ریاض الصالحین اٹھائے گا، کتابیں اٹھا کے پڑھنے کی جب کوشش کرے گا تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آئے آئے گی، گا۔ اب وہ کہے نہیں میں خود ہی سمجھ لوں گا، یا وہ خواب میں پیر صاحب سے میں مرید ہو گیا تھا تو لہٰذا اب مجھے حاجت نہیں ہے، تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ماہرین اس سے کی سب سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ماہر شخص کے پاس جائے اور جاتا، ماہر شخص سے جا کر سیکھے۔
آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو آپ کسی ماہر شخص کے پاس جائیں گے, آپ اس سے جا کے ڈرائیونگ سیکھیں گے. آپ کو کاروبار کرنا ہے, کاروبار کی اونچ نیچ اگر آپ کو سمجھنی ہے, آپ کسی ماہر شخص کے پاس جا کر کاروبار کی اونچ نیچ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں بٹھاتا ہے اور وہ 10-15 سال لگا کر کہیں جا کر کاروبار سیکھتا ہے. جی تو جب دنیا کے معاملے میں اس طرح کے معاملات ہیں, جہاں ہمارے عقائد و نظریات کا معاملہ آ جائے, جہاں ہمارے شرعی مسائل کا معاملہ آ جائے, جہاں اخلاص و احسان کا معاملہ آ جائے, دل کی صفائی کا معاملہ آ جائے کہ دل کیسے پاک ہوگا, طہارت کیسے حاصل ہوگی, تو ان سب چیزوں کے لیے انسان کہے کہ نہیں میں خود ہی کر لوں گا, اور معلوم ہے کہ خود صلاحیت بھی نہیں ہے, تو شیطان کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے. تو کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا کسی طرح بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے, اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے, اور قلب کی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. مدنی چل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے, جن کے اس وقت لا تعداد مریدین الحمدللہ دنیا بھر میں موجود ہیں. اور مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سنتوں کی بہاریں ہیں, کس طرح اصلاح کی جا رہی ہے. نوجوان طبقہ کہ جو بالخصوص اپنے ہم کہتے ہیں کہ گھر والوں کی بات نہیں مانتا, اور وہاں ہم جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ امام بنتا ہے, وہ گویا کہ خود ایک مبلغ بن جاتا ہے, نیکی کی دعوت دینے والا. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ جب تک کسی کے مرید نہیں ہے تو وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادریت تاری سلسلے میں داخل ہو جائیں, اس کی برکتیں حاصل کریں. جی مزید کال لیں گے ہم. میں امام مسجد کے پیچھے نماز کے لیے فجر کی فرضوں کے اندر کھڑا ہوا تھا, تو فرضوں کی نیت کر چکا تھا. میں فرضوں کی نیت کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میں نے فرضوں کی نیت نہیں نفل کی نیت کی تھی, لیکن میں امام کے پیچھے تھا. آیا میری نماز ہو گئی یا نہیں؟ اچھا, نیت ان کی شاید کنفرم ہی نہیں تھی, یا جو بعد میں کنفرم ہوئی, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں نہیں رہتا. جی جی اب نماز پڑھنے کے لیے جب نیت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نیت کے الفاظ جو ہے ادا کیے, اور دل میں بھی وہی ارادہ تھا کہ میں نفل نماز ادا کرنے لگا ہوں, تو ظاہر ہے پھر ان کی وہ نماز نہیں ہوئی, ان کو وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہے. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ چونکہ فجر کا ٹائم تھا اور فجر کے وقت کے اندر نوافل کی بھی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اگر کوئی اور نماز انہوں نے پڑھی ہوتی, جیسے ظہر کی نماز میں یہ نوافل کی نیت سے شامل ہو جاتے تو ان کے وہ نفل شمار ہو جاتے. اگرچہ اس وقت بھی نفل شمار ہوئے, مگر اس وقت ان کے جو نفل شمار ہوئے اس وقت نفل پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اس وقت نفل پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. صحیح. تو کوئی اور نماز ہوتی جیسے ظہر کی میں نے مثال دی ہے, تو اس وقت اگر یہ یوں پڑھ لیتے تو وہ ایک علیحدہ صورت تھی. بہرحال جو فجر کی نماز تھی ان کی, وہ ان کی فجر کی نماز نہ ہوئی, وہ ان کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, جیسے بالخصوص ایسے وقت کے اندر کہ جب نوافل پڑھنا ممنوع بھی ہے اور انہوں نے یوں نماز شروع کر دی, تو نماز توڑ کے فرائض میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. مدنی چل کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, آئیے کرتے ہیں ان کو. اگر پرائیویٹ فیکٹری کے اندر ٹری یعنی درخت ہو جس پر شہد مطلب لگا ہے, اس کا چھتا جو ہوتا ہے, تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس سے شہد حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جس کی فیکٹری ہے, جو مالک ہے, اس کے اندر جو بھی چیزیں موجود ہیں اس طرح کی, وہ ان کا مالک ہے. استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مالک سے اجازت لے کر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مالک سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان سے اجازت لینا بھی کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اسلامی بہنیں جو ہماری نماز پڑھتی ہیں, ان کی جو جائے نماز ہوتی ہے, تو کیا وہ بالکل اس کو سیدھی بچھانا ضروری ہے, یا تھوڑی سی بھی وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے جائے نماز؟ دیکھیں جائے نماز جب بچھائی جائے گی تو ظاہر ہے جو قبلہ رخ ہے جی جی اسی رخ پر ہی جائے نماز بچھائی جائے گی, جو ایک طریقہ کار ہے. ایسا نہیں ہے جیسے بعض اوقات کسی کو اگر مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ 45 درجے کے اندر اندر رہیں گے تو وہ قبلہ ہی ہے, صحیح. تو یہ نہیں ہے معلوم ہے کہ یہاں پر قبلہ ہے اور یہاں 45 درجہ ہے تو جان بوجھ کر یہاں رکھ لیا جائے, اس کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. ہاں, آپ کو جہاں قبلہ معلوم ہے آپ کو وہیں پر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, پھر وہ 45 درجے سے اندر اندر تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج قباحت نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. جی جی, اگلی کال لیں گے. محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاح علیہ سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کسی اسلامی بھائی نے ایک بچے کو لے کر
پالا ہے، اس بچے کا نام اپنے نام کے ساتھ ہی کاغذات میں رجسٹرڈ کرایا ہے، اب وہ بچہ بالغ ہے، شادی کے قابل ہے، نکاح کے وقت اب چونکہ یہ والد تو نہیں ہے اس کا، اب اس کا نکاح جو ہے وہ اپنے والد کے نام کے ساتھ پڑھایا جائے گا یا یہ کاغذی کارروائی جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ پڑھایا جائے گا؟ ایک تو اس پر شرعی رہنمائی فرما دے۔ اب اگر یہ کاغذات میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں کہ وہ نام چینج شاید نہ ہو سکے، کچھ پرابلم اس کے اندر، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح کے وقت اس کے والد کا نام لیا جائے اور کاغذات پر جو نام کاغذات میں ڈاکومنٹ میں چل رہا ہے ایسا لکھ دیا جائے، تو اس سے کوئی شرعی طور پر اب رہنمائی فرمائے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا، یہ پرابلم ابھی سابقہ تجربہ بھی ہے کہ اسی طرح کے ایک اسلامی بھائی تھے جن کے گھر میں یہی مسئلہ تھا، تو کافی وہ رو بھی رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب تو شادی کا وقت آیا ہے اور نکاح کے وقت، تو احتیاطیں بتا دیں کہ شروع سے ہی کیا احتیاطیں چلیں تاکہ ایسے موقع پر اس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، جو ناجائز کام ابتدا سے کیا تھا اور وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اس وقت تو مسئلہ نہیں پوچھا، اب نکاح میں آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ نکاح کی صورت اس کے اعتبار سے تھوڑی ہلکی ہے، وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ یا بچی گود لیں گے جی جی، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو باپ ہے وہ باپ ہے، وہی باپ رہے گا، جی ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ زید نے بکر سے بیٹا لیا اور ولدیت میں جو ہے وہ اپنا نام لکھ دیا، اپنا نام اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک ذی شعور شخص سمجھتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا ہے اور فلاں باپ ہے تو اس سے کیا مراد ہے، صحیح، تو اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جی اس کی بالکل احتیاط نہیں کی جاتی اور ابتدا میں ایسا کرتے ہیں کہ نام لکھوا دیا، صحیح، اب چلتا رہتا ہے۔ اب آ کے جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اب شادی کے معاملے میں جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے کہ کیا کیا جائے، ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں لڑکا اور لڑکی، چاہے لڑکے کی ایسی کیفیت ہو چاہے لڑکی کی ایسی کیفیت ہو، صحیح، جو گواہ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے، صحیح، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں عمومی طور پر لڑکی وہاں موجود نہیں ہوتی، تو جو ایک وکیل اور دو گواہ عمومی طور جاتے پر اس سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، جب اس سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے کا نام وغیرہ ذکر کرتے ہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون لڑکا ہے، صحیح، اگرچہ اس کے والد کا نام وہاں پر غلط لیا گیا، معلوم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے صحیح، کہ دونوں فیملیوں کو معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات لڑکی کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو جب تعین ہو گیا کہ فلاں لڑکی ہے، اب بے شک اس کے باپ کے نام میں غلطی ہوئی، جب تعین ہو گیا کہ فلاں لڑکا ہے، اب بے شک اس کے باپ کے نام میں غلطی ہوئی، نکاح ہو جائے گا، صحیح، نکاح ہونے میں حرج نہیں ہے۔ بات یہاں پر پھر دوبارہ وہی آئے گی ڈاکومنٹیشن کی، صحیح، کہ جب نکاح نامے میں نام لکھا جائے گا تو لڑکی کی ولدیت میں اس کے اپنے باپ کا نام لکھا جائے گا یا جس نے گود لیا ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ صحیح، اسی طرح لڑکے کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک زمانہ تھا جب یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام، اپنے پردادا کا نام، اس کے ابو کا نام، اس کے ابو کا نام سب معلوم ہوتا تھا، تھے، یعنی ان کو اپنا سلسلہ نسب جو ہے وہ یاد ہوتا تھا، جی جی، اور وہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ وہ فخر کرنا خیر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تو ان کو یاد ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں سارے کا سارا جو بھی نظام ہے وہ ڈاکومنٹیشن پر ہے۔ صحیح، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے بچہ گود لیا، بچہ گود لے کر آپ نے کہا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ اب چند نسلیں گزریں گی تو اصل جو اس کا باپ تھا وہ نسین منسن ہو جائے گا، اس صحیح، کا پتہ ہی نہیں چلے گا کون تھا۔ کون تھا، معاذ اللہ محارم کے آپس میں نکاح بھی ہو سکتے ہیں، وراثت کے بھی بیسیوں مسائل ہوں گے جو غلط ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے فقط یہ کہہ کر کہ اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں، صحیح، ایسا نہیں کہا جا سکتا، اور ایسا ہے بھی نہیں۔ بالکل تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا قانون موجود ہے۔ صحیح، آپ کسی وکیل کسی سے رابطہ کریں گے، بالکل اس کا قانون موجود ہے۔ اب جب آپ ان کے پاس جائیں گے، باقاعدہ قانون کے مطابق صحیح، والد کی جگہ پر والد کا نام رہے گا، اور جس نے گود لیا ہے اس کا جو ہے وہ سرپرست کی جگہ پر نام آ جائے، نام آ جائے گا۔ تو فقط نکاح کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر مسائل ہیں جو نکاح کے مسائل سے بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ڈاکومنٹیشن پر ہی چلنا ہے، صحیح، تو یہ ہمیشہ درست ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت پیارا مفتی صاحب نے تفصیل سے ہمیں اس حوالے سے جواب عطا فرمایا کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں جن کو گود لیا جاتا ہے
تو ان کا شرعی حکم کیا ہے اور اس میں نسبت باپ کے حوالے سے کس طرح کرنی چاہیے، اس کو بیان کیا گیا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ محمد شاہد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہو، پیچھے سے ہم جماعت کے ساتھ ملیں، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، تکبیر کرنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھنا ضروری ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگا کے سیدھا رکوع میں چلے جائیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب امام صاحب جو رکوع میں ہوتے ہیں نا، تو اس رکعت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہی کہیں گے کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے اب بندہ آیا، اس نے وہ نماز کے الفاظ ادا کیے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض، اور یہ تفصیل میں جب وہ گئے تو اتنے امام صاحب اڑ جاتے ہیں۔ جی تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جب دیکھا گیا ہے کہ امام جب رکوع میں ہوتا ہے تو لوگ جو وضو خانے پہ وضو سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، جی جو مسجد کے درمیان میں پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور جلدی سے اس رکعت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ صف آگے والی جو صف ہے وہ بھی آدھی کمپلیٹ ہوئی ہے، آدھی باقی ہے، جہاں جگہ ملی۔ تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ نماز شروع کر دیتے ہیں، جہاں جگہ ملی وہیں پہ یوں نماز شروع کر دینا رکعت پانے کے لیے، اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، صف کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ضروری تھا۔ صحیح۔ اسی طرح نماز میں جانے کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ جانے کا حکم ارشاد فرمایا صحیح۔ گیا، حدیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ صحیح۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نکل جائے گی۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگرچہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، جی وہ جو تکبیر اولیٰ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، رکعت کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر اسلام اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوڑ کر جائے اور دوڑ کے جاتا ہو یہ گرے اور اس گر کو جائے، چوٹ لگ پھسل جائے۔ جائے۔ سبحان ایک تو اللہ۔ اس کو چوٹ بھی لگے گی اور دوسرا یہ کہ اس کی نماز بھی رہ جائے گی۔ تو اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ نماز کے لیے جائیں۔ اب آپ پہنچے، اب امام رکوع میں تھا، اب آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہیں، پھر آپ ہاتھ باندھیں اور پھر آپ کچھ پڑھیں اور پھر آپ رکوع میں جائیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں، یعنی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کہہ لیں، صحیح۔ اور پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع رکوع میں چلے جائیں۔ یہاں ایک اور بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ بس ایک ہی تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، جی جی تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، اور جب اللہ اکبر ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ تکبیر تحریمہ نہیں کہلائے گی۔ یہ جو تکبیر انتقالی تھی رکوع تک جانے کے لیے، تکبیر انتقالی، یہ وہ کہلائے گی، تو ان کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوئی۔ تو جو تکبیر کہنی ہے تکبیر تحریمہ، یہ بالکل کھڑے ہو کر کہنی ہے، اور اس حالت میں کہنی ہے کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچتے ہوں، صحیح۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اب اگر دونوں تکبیریں کہنے کا ٹائم ہے تو دونوں کہہ لیں، یہاں ہاتھ نہیں باندھنے، کیونکہ صحیح۔ ہاتھ باندھنے کا ایک اصول ہے کہ جہاں آپ کو کچھ پڑھنا ہے وہاں آپ کو ہاتھ باندھنے ہیں، یا جب ایسی کیفیت ہے آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب اٹھنے والے ہیں، تو اب آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اور یہ رکعت ملی یا نہیں ملی، اس کا یوں پتہ چلے گا کہ اگر آپ رکوع میں جا رہے تھے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے تھے، یعنی دونوں کی کیفیت ایسی تھی کہ دونوں اگر ہاتھ بڑھاتے تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو اس صورت میں آپ کو رکعت ملی، ورنہ آپ کو رکعت نہیں ملی۔ اب یہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے امام کی کیا کیفیت ہے۔ ہاں، امام کو یہ چاہیے، جو طریقہ کار ہے کہ جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے لگے تو اس کی جو بھی تکبیر ہے یا تحمید ہے، جو بھی اس نے کہنا ہے، تو اسی وقت سے شروع کرے، اور جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دے۔ یہ طریقہ کار اختیار ہوگا تو نمازی کو بھی پتہ ہوگا، جو مقتدی ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ مجھے رکوع ملا یا نہیں ملا۔ یہاں پر جو مقتدی ہے بالخصوص ان کو اپنے امام کی کیفیت کا علم رکھنا چاہیے، جو روز کے نمازی ہوتے ہیں، جی روز کے نمازی ہیں، ان کو تھوڑی معلومات ہوتی بھی ہیں کہ امام کی کیسی کیفیت ہے، وہ کس طرح سے کب تکبیرات انتقالیہ کہتا ہے، تسمیہ تحمید وغیرہ کب کہتا ہے، یہ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ امام جو سنت طریقہ ہے، امام کو بھی چاہیے کہ وہ اسی کو اپنائے۔ اچھا، یہاں پر جیسے بھی آپ نے یہ بتایا کہ مسجد میں بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، تو مسجد کی بیعت بھی ٹھیک ہے نا، پھر گرنے کا خطرہ الگ۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وضو خانے سے دوڑ لگتی ہے تو اب وضو کے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آستین بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں دونوں، اور ایسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ایسے ہی ہیں، نماز تو شروع اس کر میں دیتے کیا ہیں۔ فرمائیں گے؟ یہ اس کی بھی احتیاط ضروری ہے جی کہ جب آپ نے وضو کیا ہے وہ وضو میں تری اگرچہ باقی ہو، مگر بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ یوں کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جی پانی گر رہا ہوتا ہے، جی تو یہ ناجائز ہے۔ مسجد میں اس طرح جو مستعمل پانی ہے وضو کا آپ کا مسجد میں اس کو گرانا یہ ناجائز ہے، اور اسی طرح مسجد میں بھاگنا اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آدھی کلائی سے اوپر اگر آپ آستین، کی آستین وغیرہ ہے اور ایک رکن کی مداح اگر آپ اسی طرح سے ادا کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی بھی ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا تعلق اہل سنت میں یہ سوال ہے، کچھ عمرے کرنے کے بعد ہم اگر مکہ مکرمہ سے باہر میقات کے باہر گئے اور آتے وقت میقات بھی راستے میں آئی اور وہاں سے اگر احرام نہ باندھا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یعنی میقات انہوں نے کراس کر لی بغیر احرام کے، ایک تو یہ اس کا جواب، اور دوسرا یہ کہ کراس کر لی تو کیا دوبارہ میقات آ کر اس کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ عمرے وغیرہ پہلے کیے تھے پھر جی میقات سے باہر گئے، اب دوبارہ مکہ المکرمہ گئے اور وہاں جا کر عمرہ نہیں کیا اور واپس اپنے گھر آ گئے، تو اس عمرے کی قضا بھی ہے صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ دم بھی لازم ہوگا۔ اور ٹھیک ہے، اگر وہیں پر موجود ہیں تب بھی دونوں ہی صورتیں ہیں کہ یعنی اس عمرے کی قضا بھی کریں گے اور دم بھی دینا ہوگا۔ یعنی میقات اگر بغیر احرام کے کراس کر لی اور دوبارہ پھر میقات آ گئے دوبارہ میقات آ گئے تو دم بھی لازم ہوگا اور وہ اور تو کر عمرے لے کی جو ہے وہ قضا قضا بھی لگے، ہوگی۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ محترم سوال یہ ہے کہ ڈیوٹی کے دوران سرکاری ملازمت بندہ کرتا ہے، ڈیوٹی کے دوران وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب پرائیویٹ ادارے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں یا دینی ادارے جو ہوتے ہیں تو اس میں جو فرض نمازیں آتی ہیں تو اس کا حکم اگر بالکل، ڈیوٹی کے دوران نماز کی ادائیگی تو ضروری ہے، اور جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو نماز کی ادائیگی سے منع بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی فرائض بھی ادا کیے جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ واجبات سنن موقدہ وغیرہ یہ ادا کی جائیں گی۔ ہاں نوافل وغیرہ جو ہے وہ اگر سیٹ کی طرف سے اجازت ہو تو پھر پڑھے جائیں، ورنہ نہ پڑھے جائیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے جن کو دینی حوالے سے معلومات نہیں ہوتی، کوئی فیکٹری والا ہے، کوئی کمپنی والا ہے، کوئی سیٹ ہے، تو وہ اجازت نہیں دیتے، نماز کے حوالے سے اجازت نہیں دیتے یا مسجد میں جانے نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، وہ کہتے ہیں یہیں پہ نماز کی ادائیگی کر جی لیں۔ تو ایسوں کو سمجھانا چاہیے، اور ایسا سیٹ اگر موجود ہے آپ کو منع کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی بات قطعاً نہیں مانے گا، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں دوسری جگہ پہ جاب تلاش کر لیں کہ جو صحیح۔ شخص نماز ہی پڑھنے نہیں دیتا۔ اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کیا بہن کے نکاح میں بھائی گواہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہن کے نکاح میں بھائی گواہ بن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اگر باپ ہے یعنی بیٹی کا باپ، جی وہ بھی گواہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک اصل میں ویسے تو ہمارے ہاں جیسے جس انداز سے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے ہے، جی جی وہ کافی افراد موجود ہوتے ہیں، وہ سارے ہی گواہ ہوتے ہیں، صحیح، یعنی جنہوں نے بھی نکاح ہوتا ہوا سنا ہے، جن کو پتہ چلا ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے، ان کے کانوں تک آواز پہنچی ہے، وہ سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہی گواہ ہی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ڈاکومنٹیشن کے لیے بالخصوص جو ہے وہ جب نام وہ لکھے دلہن جاتے سے ہیں۔ لینے جاتے ہیں اجازت اس جی صورت میں ذرا احتیاطیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ہاں اس میں احتیاط زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں بالخصوص محارم کو بھیجا جاتا ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ محمد تنویر دارالفتہ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی سید زادی لڑکی سے عام انسان کی شادی کرنا جائز ہے؟ پتہ نہ ہو کہ وہ سید ہے بھی یا نہیں، وہ کہلاتے سید ہو۔ جی سادات کرام کا نکاح غیر سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سادات کرام میں جو لڑکے ہیں وہ تو جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، جو غیر سید لڑکی ہے، سید لڑکا ہے، غیر سید لڑکی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یوں ہی جو لڑکا غیر سید ہے مگر لڑکی سیدہ ہے، جی تو اس صورت میں اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے اور اس کا ولی جیسے باپ موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے وہ سید نہیں ہے، وہ بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، یہ اپنی رضامندی سے نکاح کرتے ہیں، تو یوں نکاح ہو جائے گا۔ صحیح، وہ جو نکاح نہ ہونے کی ایک صورت ہے وہ کفاءت کے اعتبار سے ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، ولی سے پوچھا نہیں، ولی کی اجازت موجود نہیں ہے۔ اب لڑکی اگر کسی ایسے لڑکے کے ساتھ نکاح کرے گی جہاں پہ کفاءت موجود نہیں ہے، جیسے لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا سید نہیں ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح۔
جی اگلی کال. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا کچھ نقد رقم دی جائے یا مسکین اور غریب افراد کو کھانا کھلایا جائے؟ بہت شکریہ. جی صدقہ کا بہترین طریقہ. دیکھیے صدقہ کا بہترین جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جس بھی شخص کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت کو مد نظر رکھیں. ٹھیک کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اس کو اگر راشن کی ضرورت ہے تو اس کو راشن لے کر دے دیا جائے. اس کو اگر رقم کی ضرورت ہے تو اس کو رقم وغیرہ دے دی جائے. صحیح. ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا، کھانا وہ اپنے گھر پہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کھانا کھلایا ہے جمع کر کے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. وہ کھانا کھلائے گا ضرور، اس کو ثواب ملے گا صدقے کا، مگر یہ کہ جو بہتر صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. جس چیز کی اس کو حاجت ہے وہ چیز اس کو دی جائے تو یہ سب سے بہترین ہے. مدی چل کے ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو ایک دعوت اور ترغیب بھی پیش کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ ملک اور بین الملک چل رہے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں کے اندر بن جاتی ہے. اور اس کے اندر جیسے ہم مدنی منع اور منیہ ان کی تعداد کاؤنٹ کریں تو یہ لاکھ سے اوپر تعداد ہے. اور اسی طرح طلبہ اور طالبات کی تعداد کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 40,000 سے اوپر بنتی ہے، جس کے اندر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، عالم بنانے کا سلسلہ ہے، عالمہ بنانے کا سلسلہ ہے. تو 17 دسمبر 2017 اتوار کے دن الحمدللہ اس حوالے سے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ رکھا گیا ہے، جس میں ایک یونٹ 10,000 روپے پاکستانی ہے. جس طرح بھی یہ صدقے کی بات یہاں پر آئی تو اب آپ غور فرمائیں کہ جس ادارے کے اندر بچے حفظ کرتے ہوں، اسی طرح ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں، عالم بنتے ہوں، عالمہ بنتی ہوں، تو وہاں پر اگر آپ کا پیسہ لگے گا تو اس کے ثواب کا آپ اندازہ کیسے لگا سکیں گے کہ یہ رقم آپ کے کسی کے عالم بننے میں لگے گی، کسی کے حافظ بننے میں لگے گی، اور انشاءاللہ اس سے دین اور ہمارے مسلک کو تقویت پہنچے گی. تو لہذا میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے. اربوں روپے کے یہ سالانہ اخراجات بن جاتے ہیں. ایک ہمیں موقع مل رہا ہے ثواب کا، تو اس حوالے سے نیت کیجیے، اپنی کالس ریکارڈ کروائیے. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، آپ کو اللہ نے جس حساب سے نوازا ہے اس حساب سے آپ نیت ہی کیجیے. اور ساتھ یہ کہ بالفرض اگر 10,000 آپ کو زیادہ لگتے ہیں تو جو آپ کی حیثیت ہے یعنی اس نیک کام میں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ شامل ہو جائے، اس حوالے سے آپ نیت کیجیے. یہ صدقے کی بہت بہترین صورت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بہت ہی نیک متقی پرہیزگار بادشاہ تھے. جی ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، میں نے پڑھا تھا. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو زیارت ہو. سبحان اللہ. اس کے لیے جو بھی وہ تگ و دو کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، مگر زیارت نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلتے تھے لوگوں کے مسائل وغیرہ دیکھنے کے لیے. تو کسی طالب علم کو دیکھا کہ وہ کتاب اس کے پاس تھی، کسی گھر کے اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ وہاں سے جا کے کچھ دیکھتا تھا اور پھر سائڈ پہ جا کے اس کو یاد کرنے لگ جاتا تھا. جب یہ طرز عمل دیکھا تو پتہ چل گیا کہ اس کو لائٹ کی ضرورت ہے. تو اس بادشاہ نے اس کے لیے لائٹ کا انتظام کیا. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس نے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم نے طالب علم دین کی مدد کی. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات بیان کی گئی. دینی طلبہ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ جیسے دعوت اسلامی کی جو جامعۃ المدینہ ہے، ہزاروں طلبہ ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر فقط عالم بننے کے لیے الحمدللہ ان جامعۃ المدینہ کے اندر ڈبل 12 گھنٹے یہ پڑھے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں. 3 وقت کے کھانے پینے کا اہتمام، سردی کی جو سہولیات ہوتی ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، گرمی کے حوالے سے وہ سہولت ہے. تو یوں یہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس میں ضرور تعاون فرمائیں گے. جی اگلی کال لیں گے ہم. محمد برہان اتاری بات کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ علیہ السلام میں سوال یہ ہے کہ اگر سویٹر پہنے اور سویٹر پہننے میں اندر ہاتھ کا جو آستین ہے وہ مڑ جائے اور اسی میں نماز پڑھ لے تو کیا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اندر جو ہم پہنتے ہیں سویٹر وغیرہ. دیکھیں عمومی طور پر جو اندر لباس پہنا جاتا ہے، سردیوں میں جو لباس پہنا جاتا ہے، اس لباس کی ہیئت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی آستین بھی فولڈ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے یہاں سے بھی وہ فولڈ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو پاجامہ وغیرہ پہنا جاتا ہے اس کی بھی کیفیت ہی اس طرح کی ہوتی ہے. تو اندر جو لباس اس طرح سے پہنا ہوا ہے وہ فولڈ ہو گیا ہے تو یہ کراہت نہیں ہے، یعنی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میرا نام محمد ریحان ہے اور میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے
کہ اگر جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اگر جو اس کے آگے سے کوئی گزر جاتا ہے تو یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ انفرادی طور پر نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اگر جب گزریں گے تو کیا حکم ہوگا؟ جماعت کھڑی ہے، وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، جی جی، ابھی کسی شخص کو آگے جانا ہے، صف کے اندر جا کر کھڑا ہونا ہے، تو کیا ان کے اس کو آگے اس سے بات کی اجازت ہوگی؟ تو ضرور اس کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جا کر صف کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ صحیح، باقی انفرادی طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اب کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کر باہر نکلے گا، تو اب اس کو تو ویسے ہی نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ جب جماعت ہو رہی ہے تو امام کا سترہ سب نمازیوں کا سترہ ہے، صحیح، امام کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمازی کے آگے سے گزر جائیں گے تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ امام کا سترہ نمازیوں کا سترہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ فجر کی نماز میں اگر کوئی شخص گھر سے سنتے پڑھ کے چلا جاتا ہے اور پھر مسجد میں جا کے وہ بھول جاتا ہے، پھر وہاں جا کے دوبارہ پھر پڑھ لیتا ہے سنتے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ 2 مرتبہ سنتیں پڑھ لی، ہاں جی، 2 توجہ نہیں، مرتبہ اس نے سنتیں پڑھ لیں، اگرچہ اس کی وہ والی سنتیں جو ہے وہ نوافل میں شامل ہو جائیں گی، چونکہ اس نے بھول کر ایسا کیا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اس صحیح، وقت میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بھول کر ایسا کیا ہے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں کہ اچھا بعض یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے اپنے شہر میں بھی اس طرح ہے، فلیٹس کی زندگیاں ہیں تو پردے کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اب فیملی ہے، بہن بھائی وغیرہ سب، تو ابھی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی زوجہ کے لیے، بیوی کے لیے وہ کچن الگ کر سکتے ہیں ایک ہی اس کے اندر؟ اس میں کوئی شرعن کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچن الگ کرنے میں۔ جی، اب کچن الگ کرنا ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ پردے وغیرہ کے معاملات کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو کچن الگ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ صورت جو وہ ہوتی ہے وہ آپس کی چپکلش کی بنا پر ہوتی ہے، صحیح، کیونکہ عمومی طور پہ جو کچن ہے وہاں پر مردوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا ہے، جی جی، تو کچن اگر اکٹھا بھی ہے اور اس میں عورتیں کام کر رہی ہیں، مردوں کا وہاں آنا جانا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جن صحیح، کی بنا پر کچن الگ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے سر کے بال بنوائے ہیں یا داڑھی کا خط کروایا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا ہم بنا نہائے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا اس کے لیے نہانا ضروری ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بال وغیرہ کٹوانے کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ صحیح، ہاں یہ ہے کہ اب بال وغیرہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جائیں تو وہاں گریں گے، بال گریں، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، جی، تو اس طرح مسجد میں کوئی چیز گرانا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نہا دھو کر ہی نماز کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ جی، ہاں جیسے جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے تو کوشش کریں جتنا ممکن ہو کپڑوں کو اچھی طرح سے جھاڑ کر، اگر تبدیل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے جھاڑ کر عین ٹائم پہ مسجد میں جائیں، فرائض ادا کر کے پھر واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آخری کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ جو یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکسائے پیسوں کے معاملے میں کہ آپ قرآن اٹھاؤ، اگر آپ بولتے ہو تو میں اٹھاتا ہوں، پھر تو کیا ایسا جائز ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آدمی کہے کہ پیسہ وہ جس سے لینا اس کو کہہ دے کہ میں اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے چھوڑتا ہوں آپ کو، کیا یہ شرعی حیثیت ہے اس کی؟ اب یہ پتہ نہیں کہ معاملہ کیا تھا، کس جی معاملات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے رقم لینی ہے، بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں نے دے دی ہے، بعض اوقات کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مجھے دی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم قرآن اٹھا لو، وہ کہتا ہے نہیں میں قرآن نہیں اٹھاؤں گا، یہ کہتا ہے نہیں میں قرآن اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس طرح کے معاملات عام طور پر ہوتے ہیں۔ دیکھیے ویسے جو اصول ہے وہ تو یہی ہے کہ جو شخص دعویٰ کرنے والا ہے اس نے گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ چاہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو رقم دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے کسی طرح بھی تو پھر سامنے والے نے قسم دینی ہوتی ہے کہ میں نے تم سے رقم نہیں لی ہے۔ بقیہ جہاں تک دوسری بات ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کا صدقہ سمجھ کے معاف کر دیا، دیگر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، 4 دن کے بعد پھر دوبارہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بظاہر ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک صراحت کے ساتھ اس کو معاف نہیں کر دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے آپ نہیں مان رہے مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مجھ سے رقم لی تھی، صحیح، آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو صراحت کے ساتھ اگر اس کی نفی کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے
جو بھی تھا آج کے بعد تمہارا اور میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، جو رقم میں نے تمہیں دی تھی میں نے تمہیں معاف کر دی، تو اب یہ معاف ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات ہے، مغرب کی نماز ادا کریں گے اور مغرب کے بعد پھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔